جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے تمام اکابرین نے بات کی, بس محمود صاحب آخر میں بات کریں گے. میں صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. آج امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور کچھ بتایا گیا کہ کچھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں, ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے اور ہم ہر صورت میں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ملک کے ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی نیٹی گریٹی کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. آئین جس بات کا پابند کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس صوبے میں جس کی جو وسائل ہیں سب سے پہلے اس کی عوام کا اس کے اوپر حق ہے. تو ہم یہ بات ہر صورت میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں جو لوکل کمیونٹی ہے جس کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ ان کی صوبے کی وسائل پہ سب سے پہلے ان علاقے کی لوگوں کی حاکمیت ہے, اتھارٹی ہے, ان کا حق ہے, کیا اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں. پھر صوبائی 18 امینڈمنٹ کے بعد تو صوبائی حکومت کا بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی حکومت کے معاملے میں وفاق کو حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ صوبائی حکومت اپنے مفادات کے مطابق ایگریمنٹ کرے, بے شک ایک طریقہ کار ہو. تو ایک تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور طریقہ کار کیا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے, صرف اور صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہے. جتنی بھی اس کے خلاف کیسز ہے وہ کیسز غیر قانونی ہیں, اممارل ہے اور اس کی بنیاد پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ساتھ جو بھی ہمارے دیگر جیل میں لوگ ہیں, ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو سرگودا میں ATC نے فیصلہ کیا ہے, جو لاہور میں کیا, اور آج بھی ایک فیصلہ متوقع ہے فیصلہ آباد میں, یہ پہلے سے طے شدہ فیصلے ہیں. یعنی اگر اس طرح عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ بتائے پھر یہ عوام کدھر جائیں گے. آپ تو بالکل عملاً اس ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے انصاف کے نظام کو ختم کیا, آپ نے انصاف کے نظام کو تباہ برباد کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم انصاف کا قاتل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف عوام کو اور وکلاء کو اور عدلیہ کو خود ان کے خلاف اٹھنا ہوگا. ہم اپنے جج صاحبان سے, چیف جسٹس صاحب سے یہ ملتمس ہے, بہت احترام کے ساتھ, بہت رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی عدالت ہمیں انصاف نہیں دیتی تو کیا ہم عالمی عدالت میں جائیں؟ کیا ہم اپنی عدالتی نظام سے مایوس ہو جائیں؟ عدالت جس وقت ججز کا بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں. یہ وقت گزر جاتا ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, بے روزگاری ہے. ہمارے صوبے میں جو اس وقت صورتحال ہے ہمیں اس پہ شدید تشویش ہے. میں اپنی حکومت سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی آپریشن کو نہیں ہونے دے گی. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ کے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں, اس انٹیلیجنس ادارے سے جو ہے نا اس کے مطابق آپ جو کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپریشنس کے حوالے سے اگر کہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی ختم ہوتی تو کتنے آپریشن ہو گئے, ابھی تو ختم ہونی چاہیے تھی. یہ بارڈر پہ اپنی مینجمنٹ کو مضبوط کرے. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں روزگار دے, آپ ہمیں ٹریڈ دے. آپ نے افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ روکا, آپ نے جو ہے نا فاٹا پہ جو ہے ٹیکسز لگائیں, مزید ادھر پریشانیاں پیدا کی. وسائل کوئی نہیں دے رہے ہیں, نہ آپ اس کو جو ہے نا جو اس کے نیٹ ہائڈل پرافٹ دے رہے ہیں, نہ جو سرتاج عزیز فارمولہ کے مطابق 1000 بلین کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں دے رہے ہیں, صوبائی حقوق نہیں دے رہے ہیں. اگر سب کچھ آپ نہیں دے رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ جو ہے نا ڈنڈا دے رہے ہیں, ہم اس ڈنڈے کو نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ہمارا پیسفل اجلاس تھا, اس کو روکنا انتہائی غیر آئینی, غیر قانونی ہے. ہم اپنا جدوجہد آگے بڑھائیں گے. ہم تمام سیاسی پارٹیاں خاص کر جو اپوزیشن میں ہیں, ہم مشکور ہیں سب کے تشریف لائے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے. ہمارا بنیادی مقصد ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی. میں مظہر راؤج, ایڈوکیٹ مظہر راؤج, مرکزی سیکریٹری جنرل قومی عوامی تحریک, محترم آیا لطیف علی جو صاحب کی